ورتل القرآن ترتیلا۔ ہماری یوٹوب چینل اشاعت القراءت سے جڑیے اور گھر، آفس اور دکان کے اندر بیٹھے بیٹھے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیے۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ ناظرین کرام، آج لے کر کے حاضر ہوا ہوں سورۃ الشمس۔ آئیے پڑھتے ہیں اور تجوید سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها۔ والشمس میم ساکن کے بعد سین ہے، تو اس کے اندر میم ساکن کا اظہار ہوگا، اظہار شفوی۔ میم ساکن کا اظہار میم ساکن، اظہار شفوی اس کو کہتے ہیں۔ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آتا ہے تو اظہار میم ساکن ہوتا ہے۔ وضحاها، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا منہ بھر کے۔ وضحاها وضحاها والقمر اذا تلاها۔ والقمر، قاف کو پر پڑھیں گے، پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ والنهار اذا جلاها۔ والنهار، نون حرف نون مشدد ہے، لہذا اس کے اندر حرف غنہ ہوگا، حرف غنہ یہ والا، ٹھیک ہے۔ والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها۔ غین حروف مستعلیہ میں سے، اس لیے پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ والسماء وما بناها۔ والسماء حرف مد الف ہے، حرف مد الف کے بعد حمزہ بھی اسی لفظ میں ہے، لہذا مد متصل ہوگا۔ یہ نیچے والا یہ تو مد منفصل ہے اور یہ مد متصل ہے۔ مقدار 2 الف، 2.5 الف، 4 الف، یعنی کم سے کم 2 الف، زیادہ زیادہ 4 الف۔ والسماء وما بناها۔ بعض احباب نے ہم سے پوچھا ہے کہ یہ الف کی مقدار کیا ہوتی ہے، تو ہم آپ کو بتلا دیتے ہیں کہ الف کی مقدار 2 زبر کی آواز کا مجموعہ ہوتا ہے، یعنی ایک زبر پڑ جائے گا والسما، میم زبر ما، یہ ایک زبر ہو گیا۔ اب اس کے اندر ایک زبر اور ملائیں گے، والسماء، یہ 2 زبر ہو گئے، ایک الف کی مقدار یہ ہو گئی۔ اب والسماء، یہ ایک الف ہو گیا، والسماء 2 الف ہو گیا، والسماء 3 الف ہو گیا، والسماء یہ 4 الف ہو گئے۔ تو اس طریقے سے الف کی مقدار کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں مد متصل ہے، یہ 2 الف کم سے کم کھینچا جائے گا، زیادہ سے زیادہ 4 الف کھینچا جائے گا بروایت حفص۔ والسماء وما بناها والأرض وما طحاها۔ را پر، ضاد پر، طا پر، یہ جو بھی لال کلر کے ہیں یہ سب پر پڑ جائیں گے، پر یعنی موٹا۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہ کلر دیا ہے لال اس کو تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ ونفس وما سواها۔ سین کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد واو ہے، یا واو میم نون میں سے واو ہے، تو اس کے اندر ادغام ہوگا، ادغام ناقص۔ ادغام ناقص کہاں گیا؟ ادغام ناقص یہ ہے، ادغام ناقص بالغنہ، یہ لکھا ہے ہم نے، ادغام ناقص بالغنہ، یعنی اس کے اندر غنہ کیا جائے گا، ادغام ہوگا لیکن ادھورا ہوگا، ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔
را کو پر پڑھیں گے، قاف کو بھی پر پڑھیں گے چونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور قاف چونکہ ساکن ہے اس لیے اس کے اندر قلقلہ بھی ہوگا، چونکہ حروف قلقلہ میں سے ہیں، قاف تا با جیم دال میں سے، تو لہذا اس کے اندر قلقلہ بھی ہوگا۔ وَتَقْوَاهَا، قلقلہ کہتے ہیں کہ حرکت کی آواز کو پیچھے لوٹانا، وَتَقْ، یہ جو پیچھے لوٹ رہی ہے آواز اس کو قلقلہ بولتے ہیں۔ وَتَقْوَاهَا، وَتَقْوَاهَا، قد افلح من زکاها، قاف پر دال کے اندر قلقلہ جو ابھی سمجھا ہم نے، قاف تا با جیم دال، یہ 5 حروف ہیں، ان میں قلقلہ ہوتا ہے۔ قد افلح من زکاها، نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حرفوں میں سے زا ہے، لہذا اخفا ہوگا، اخفاء حقیقی، اخفاء حقیقی۔ اخفا کے اندر بھی غنہ کرتے ہیں لیکن اس کو خیشیوم سے نکالتے ہیں، خیشیوم ناک کے بعد سے، جو ناک کی جو نرم ہڈی ہے بیچ کی۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، قاف پر دال کے اندر قلقلہ جو ابھی سمجھا، خا پر اور الف بھی پر، الف اس لیے پر ہے کہ الف سے پہلے خا جو پر حرف ہے تو اس وجہ سے الف بھی پر ہے۔ الف کا قاعدہ یہ ہے کہ الف سے پہلے اگر پر حرف ہوتا ہے تو الف پر پڑھا جاتا ہے، باریک حرف ہوتا ہے تو الف باریک پڑھا جاتا ہے، تو الف سے پہلے یہاں چونکہ خا ہے جو حروف مستعلیہ میں سے ہے اور پر حرف ہے تو لہذا خا پر ہوگا، خا کے ساتھ الف بھی پر ہوگا۔ خواب، خواب، ایک تو ہو گیا خواب، خواب، خا تو پر ہوا لیکن الف پر نہیں ہوا، لیکن ہم الف کو بھی پر پڑھیں گے۔ خواب، وقد خواب من دساها، نون کے بعد، نون ساکن کے بعد دال ہے، اخفا کے 15 حرفوں میں سے، لہذا اخفاء حقیقی ہوگا، غنہ کریں گے، خیشوم سے نکال کر کے ادا کریں گے۔ من دساها كذبت ثمود بطغواها، بطغواها، طا پر غین پر، اور ہاں کے بعد جو الف ہے یہ حرف مدہ ہے، اگر ہم وقف کریں گے پھر تو مد کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مد اصلی ہوگا، خالی ایک الف پڑھا جائے گا، اور اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کریں گے، وصل کریں گے تو پھر اس کے اندر مد ہو جائے گا اور یہ مد منفصل ہوگا، یہ والا، چونکہ حرف مد کے بعد جب حمزہ دوسرے لفظ میں ہوتا ہے تو مد منفصل ہوتا ہے، مقدار دونوں کی ایک ہے، یعنی 2 الف، 2.5 الف، 4 الف، منفصل کے اندر بروایت جزری 1 الف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اذ انبعث اشقاها، اذ انبعث، بعث، اذ انبعث اشقاها، نون ساکن کے بعد با ہے تو لہذا اس کے اندر ہوگا قلب، قلب یعنی اقلاب، اس کے اندر بھی غنہ ہوتا ہے، یہ قلب، اقلاب، یہ 2 نام اس کے ہم پہلے بھی سمجھا چکے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آتا ہے تو وہاں قلب ہوتا ہے، یعنی میم کو، نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر کے پڑھتے ہیں۔ اذ انبعث اشقاها، اور قاف پر پڑھا جائے گا۔ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، اس کے اندر جتنے بھی ریڈ حروف ہیں یہ سب پر پڑھ جائیں گے، قاف پر پڑھا جائے گا، الف بھی پر پڑھا جائے گا، اور را بھی پر پڑھا جائے گا، اللہ کا لام بھی پر پڑھا جائے گا، یہ قاف ناقۃ اللہ کا قاف بھی پر پڑھا جائے گا، اللہ کا لام بھی پر پڑھا جائے گا، اور سقیا کا قاف بھی پر پڑھا جائے گا، اور اس سقیا کا جو قاف ہے اس کے اندر قلقلہ بھی ہوگا، چونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے بھی ہے تو لہذا اس کے اندر قلقلہ بھی ہوگا۔ اور لہم رسول اللہ، میم ساکن کے بعد را ہے لہذا اس کے اندر اظہار میم ساکن ہوگا، اظہار شفوی۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، فَعَقَرُوهَا قاف پر را پر، فَدَمْدَمَ میم ساکن کے بعد دال لہذا اظہار میم ساکن ہوگا، علیہم ربہم میم ساکن کے بعد را لہذا اظہار میم ساکن ہوگا، اور را کے اوپر زبر ہے لہذا را پر پڑھا جائے گا، پر یعنی موٹا، یہ جو اوپر ہم نے بدلا ہے، ریڈ جتنے بھی حروف ہیں وہ سب پر پڑھے جاتے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ ربہم بذنبہم، ربہم بذنبہم، میم ساکن کے بعد با ہے لہذا اس کے اندر اخفا ہوگا،
کون سا اخفا ہوگا؟ اخفاء شفوی. اخفاء میم ساکن کا اخفا ہوگا. میم ساکن کے بعد اگر با آتا ہے تو اخفا ہوتا ہے. اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں، اخفاء میم ساکن بھی کہتے ہیں. چونکہ میم ساکن کا اخفا ہے تو اس لیے اس کو اخفاء میم ساکن بھی کہتے ہیں. اس کے اندر بھی غنہ ہوتا ہے. ربهم بذنبهم، نون ساکن کے بعد با ہے، اس کے اندر قلب ہوگا. ٹھیک ہے. میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا، اور نون ساکن کے بعد با آئے تو قلب یعنی اقلاب ہوگا. قلب اقلاب دونوں ایک ہی نام ہے، دونوں کے اندر غنہ ہوتا ہے. قلب کے اندر بھی غنہ ہوتا ہے اور اخفاء شفوی کے اندر بھی غنہ ہوتا ہے. بذنبهم فسواها، میم ساکن کے بعد فا اظہار میم ساکن ہوگا، اوپر بھی سمجھایا ہم نے. ولا يخاف عقباها، خا پر الف پر قاف پر. تو یہ رہا آج کا سبق، اور یہ ہم نے پیج تیار کیا ہے. اسکرین پر آپ دیکھیے، کلروں سے حروف کو ملائیے اور تجوید کو سمجھیے. موٹے موٹے قواعد دیے گئے ہیں، تو ان کو آپ دیکھ کر کے تجوید کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں. اب ہم اگلی سورت تک کے لیے آپ حضرات سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن اخیر میں گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے حضرات بھی فائدہ اٹھا سکیں.